من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور شرط اول یہ ہو کہ وہ مسلمان ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس سے دنیاوی زندگی بہترین عطا کروں گا، ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، صرف دنیاوی زندگی کے بعد نہیں فرما رہے، اللہ رب العزت فرما رہے آخرت میں وہ اجر عطا فرماؤں گا، وہ اجر دوں گا، ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، اس سے زیادہ بہترین ہوگا جو اس نے عمل کیا ہے۔ میرے والد احترام عزیز سامعین اور بزرگان، میرا حضرات کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کی چنایت اور بات تلافی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس مختصر سے وقت میں ان آیاتوں کی صحیح تفسیر بیان کرنے کا اور سامعین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کا اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیاتوں میں اللہ کے جلالہ نے مسلمان کے عمل کے متعلق فرمایا ہے، اگر مومن کے اعمال اچھے ہوں تو اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے آسمانوں سے بہترین آتے ہیں، اچھا، لیکن اگر نعوذ باللہ اعمال سرکشی کے ہو، اعمال بغاوت کے ہو تو فیصلے بھی اسی کے مطابق آتے ہیں۔ اور ان آیاتوں میں اللہ کے جلالہ نے عمل کو دارمدار قرار دیا ہے، اور رب کائنات، خالق کائنات، میرا اور آپ کا بنانے والا مسلمان کو اس بات کی طرف ترغیب دے رہا ہے کہ اگر آپ نے اعمال فرمان برداری والی کی ہے، آپ نے اوامر پر عمل کیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو نواہی سے روکا ہے، تو اللہ کے جلالہ کو فرما رہے کہ اسی کے مطابق آپ کی زندگی میں چینجنگ، تغیر، تبدل، انقلاب آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ زندگی میری بہترین ہو، میں دنیا میں سکون سے جیوں اور آخرت میں نہ میں امان کا ہاتھ میں مل جائے، تو اس آیات کی تشریح اور تفسیر کی طرف آپ کو غور کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى، اگر کسی نے عمل کیا من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو یا زن ہو، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر کسی نے نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو یا زن ہو، رب کائنات کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ رب العزت تاکید کے ساتھ وعدہ فرما رہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اس شخص کو بہترین زندگی عطا کروں گا، میرا رب کا وعدہ ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے، لیکن عمل میرا اور آپ کا اچھا ہو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور شرط اول یہ ہو کہ وہ مسلمان ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس سے دنیاوی زندگی بہترین عطا کروں گا، ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، صرف دنیاوی زندگی کے بعد نہیں فرما رہے، اللہ رب العزت فرما رہے آخرت میں وہ اجر عطا فرماؤں گا، وہ اجر دوں گا، ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، اس سے زیادہ بہترین ہوگا جو اس نے عمل کیا ہے۔ میرے حدیث میں آتا ہے، میرے رب فرماتے ہیں اگر آپ میری طرف ایک بارش آتے ہو، میں ایک ہاتھ آپ کی طرف آتا ہوں، آپ میری طرف چل کر آتے ہو تو میں دوڑ کر آپ کی طرف آتا ہوں۔ میرا رب میرے اور آپ کے اطاعت گزاری اور توبے کے انتظار میں رہتا ہے، یہ بندہ میری طرف کب آئے گا،
یہ بندہ میری طرف کب آئے گا، یہ کب نیک اعمال اختیار کرے گا. میرے اور آپ کے لیے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ یہ نیک عمل کرے اور میں اس کو اجور اجر اور ثواب ادا کروں. تو میرے عزیز ساتھیوں، ان آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے عمل کو ایک ایسے چیز کے مطابق قرار دیا کہ سارے فیصلہ جات، ساری دنیا کی تغیرات و تبدل، دنیا کی انقلابات وہ عمل کے ساتھ رہتے ہیں. اگر آپ کے گرد و پیش میں، آپ کے ارد گرد میں کوئی تغیر، کوئی تبدل، کوئی انقلاب آتا ہے، اس میں عمل کر رہا ہے، اس میں عمل کر رہا ہے. اور مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص نیک عمل اختیار کرے دنیا میں، اسے ملے گا کیا؟ تو آپ کے سامنے ایک بات رکھ دوں. شعیب علیہ السلام کے قوم کا واقعہ ہے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید کے متعلق فرماتا ہے لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قرآن مجید میں جو قصے ذکر ہوئی ہے، قصے کہانیاں بھی ہے. لقد كان في قصصهم، ان قصوں میں اللہ رب العزت عبرة لأولي الألباب، عقل والوں کے لیے اللہ رب العزت نے عبرت رکھی ہے. شعیب علیہ السلام کے قوم کا قصہ ہے. میرا رب ان کے متعلق فرما رہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ قریے والے، یہ بستی والے، یہ گاؤں والے، یہ دیہات والے، یہ قصبے والے ایمان لائے، آمنوا واتقوا، اور تقوی اختیار کر جائے، اللہ رب العزت فرما رہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اوپر زمین آسمان کے خزانے کھول دوں گا. یہ بات صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ بات میرے اور آپ کے لیے ہے. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ صرف شعیب علیہ السلام کے قوم تک محدود نہیں ہے. میرا رب فرما رہے اگر ایمان لائے، تقوی اختیار کر لے، زمین آسمان کے خزانے آپ کے لیے کھول دوں گا. زمین آسمان کے خزانے وعدہ میرے رب فرماتا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، ایمان بھی ایک عمل ہے، تقوی بھی ایک عمل ہے. اگر ہم، میرے عزیز ساتھیوں، تقوی کو اس حد تک اگر ہم رکھتے ہیں کہ جناب والا بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکات دے دیا، فرائض پر عمل کر دیا، کافی ساتھی، یہ ساری زندگی 24 گھنٹے کی زندگی جو ہم گزار رہے میرے نبی نے گزاری ہے، اور آگے اور حکم یہ ہے کہ آپ اسی زندگی کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ رب العزت آپ کو کامیاب کرا دے گا. لیکن اگر اس زندگی کی مخالفت کرو گے، اس زندگی سے ہٹ کر زندگی گزارو گے، اس زندگی سے ہٹ کر اپنے عقل پر چلو گے، میرے عزیز ساتھیوں، پھر جو ہے یہ بغاوت کا راستہ ہے. پھر یہ آپ اس راستے پر چل رہے ہو جو آپ کے دل میں آ رہا ہے، آپ ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں یا آپ اپنے عقل کو دیکھ رہے ہو. ایک صحابی کا واقعہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا کر یہ بات آپ کے ذہن نشین کر لیتا ہوں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں میں بڑے عالم تھے، اسلام قبول کرنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن میرا قوم بڑا پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے پاس یہود کا ایک وفد آ رہا ہے، میں دیوار کے پیچھے بیٹھ جاؤں گا، آپ میرے بارے میں ان سے سوال کرنا. اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہی یہودی میرے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، اور پھر کہیں آپ کا دل مجھ سے متنفر نہ ہو جائے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے پر میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا. وہ وفد آیا اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور کہا کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. پھر باتوں باتوں میں ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام آپ میں سے کیسے بندے ہیں؟ تو سب بیک زبان کہنے لگے وہ سیدنا، وہ ہمارے سردار ہے، وہ ابوہ سیدنا، اس کا والد بھی ہمارا سردار ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری اس بات کی تصدیق کر لے کیا آپ پھر ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا جی ایمان لے آئیں گے، لیکن اگر وہ اس بات کی تصدیق کر لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا دیوار کی پیچھے سے اور کہا کلمہ پڑھ لو. وہ کلمہ پڑھنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اسی ایک مجلس میں ایک ہی محفل میں نعوذ باللہ وہ لوگ کہنے لگے, وہ وفد والے کہنے لگے وہ ارذلنا وابوہ ارذلنا, وہ تو ہمیں سب سے زیادہ ذلیل ترین ہے, اس کا والد بھی ذلیل تھا. نعوذ باللہ. یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے. ان کے دل میں ایک خیال آیا یا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہ میں یہ جمعے کے دن کا بھی اکرام اور عزت کروں گا, چونکہ اسلام میں جمعے کو عید قرار دیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہفتے والے دن کا بھی احترام کروں گا. یہ بات عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آئی تھی. اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا, فرش سے عرش سے فرش پر بھیجا اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, جو مسلمان ہوئے, ادخلوا اسلام میں داخل ہو جاؤ, فی السلم اسلام میں کافۃ, کامل اور مکمل طریقے سے. اس خیال آنے پر, اس ارادہ کرنے پر اللہ رب العزت نے عرش سے جبرائیل امین کو بھیجا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی, اور ان کے اس طریقہ کار کے مطابق. اور آگے اللہ رب العزت کیا فرمائے, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور آپ شیطان کے قدم بقدم نہ چلے, إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, وہ آپ کا صریح دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. آج میرے عزیز ساتھیوں, آج ہم اپنے معاشرے میں, اپنی زندگی میں دیکھیں, جب ہمارے معاملات ہوتے ہیں, جب ہمارے عقد اور بیاہ ہوتے ہیں, جب ہمارے ان معاملات میں ہم شریعت کو کتنا جو ہے فالو کرتے ہیں, کتنا اس کو چلتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, اگر دیکھا جائے اس وقت شریعت کو پیچھے ہمیں ڈالا ہوتا ہے, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جناب والا کہ انسان خوش ہو جائے, انسان خوش ہو جائے. حالانکہ مسلمان کا مطمع نظر ہونا چاہیے کہ رب خوش ہو جائے, کہ اللہ رب العزت خوش ہو جائے. ایک ارادے پر اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا, اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جمعے کے دن کے ساتھ ہفتے کے دن کا بھی احترام کروں گا, اسی طریقے سے دونوں دنوں کا احترام ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے وحی بھیجی اور اس کے مطابق فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. لیکن میرے عزیز ساتھیوں, ہم مسلمان جو ہمارے عقل میں آتا ہے, جو ہماری جی میں آتا ہے, جو ہماری مرضی کا ہوتا ہے, اسے ہم دین قرار دیتے ہیں, اس پر ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر ہماری مرضی کے مخالف ہو اور ہمارے دل کے مطابق نہ ہو, ہمارے خواہش کے مطابق نہ ہو, میرے عزیز ساتھیوں, نہ پھر کسی مجمع میں اس پر عمل ہوتا ہے, نہ انفرادی زندگی میں اس پر عمل کیا جاتا ہے, نہ میرے عزیز ساتھیوں مسلمانوں سے دین سمجھتے. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے میرے عزیز ساتھیوں پوری دین پر عمل کر کے دکھایا, اور ان کے زمانے میں اگر عذابات آئے تو میرے عزیز ساتھیوں آرڈر اور حکم کے ذریعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان عذابات کو روکا ہے, ختم کیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پہاڑ سے آگ نکلا, امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ سے کہا جاؤ اس آگ کو جہاں سے نکلا ہے وہاں تک لو. آئے دن ہم دیکھ کے آگ لگ گیا. کوئی ہے جو اس پر قابو پا سکے؟ کوئی ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں, تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے چادر اٹھائی اور چادر کے ساتھ اس آگ کو دھکیلنا شروع کیا, پہاڑ سے نکلا تھا اور پہاڑ میں جو ہے واپس کر دیا. عمل تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, تاریخ گواہ ہے. اگر اعمال ٹھیک ہو جائے پھر یہ ساری کی ساری مخلوقات ساری دنیا کی تابع ہو جائیں گی. یہ واقعہ میں اکثر سنایا کرتا ہوں. کبھی ہم جو ہے صرف صحابہ کے نام لیتے ہیں, اس عمل کی طرف آتے نہیں ہے. امیر المومنین کے پاس گورنر کا خط آیا کہ دریائے نیل جو ہے وہ سرکشی کر رہا ہے اور ہر سال میں وہ سوکھ جاتا ہے. یہاں علاقے والوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں ایک خاتون کو گراتے اس کی سرکشی ختم ہو جاتی. ایک رکا امیر المومنین نے لکھا, ایک رکا, ایک خط گورنر کے ہاتھ بھیجا اور کہا کہ دریائے نیل میں پھینکو, اور اس رکے میں یہ لکھا ہوا تھا اگر اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو, ورنہ آپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اور آج تک الحمدللہ وہ دے رہا ہے, اس کے بعد وہ دور نہیں دوہرایا گیا.
پھر ایسی چیزوں پر بھی آپ کا آڈر چلے گا. لیکن میرے عزیز ساتھیوں ہمیں آنا ہوگا اللہ کی طرف, ہمیں اللہ رب العزت کی طرف آنا ہوگا, ہمیں تقویٰ اختیار کرنا ہوگا, تقویٰ اعمال اختیار کرنے ہوں گے. پھر زمین آسمان کے خزانے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کون دوں گا, یہ آپ کے لیے ہوں گے. لیکن میرے عزیز ساتھیوں اسلام وہ نہیں ہے جو میرے جی میں آیا, جو میرے دل نے چاہا, جو میرے خواہش کے مطابق ہے اس پر میں عمل کروں, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام آپ چاہے یا نہ چاہے, اسلام وہ ہے جو میرا نبی لے کر آیا, جو صحابہ نے سکھایا, جو تابعین نے سکھایا, جو تبع تابعین نے اس پر عمل کر کے دکھایا, جو ائمہ مجتہدین نے ہم تک پہنچایا, وہ اسلام ہے, وہ ایمان ہے, وہ اعمال ہے. اگر ہم اس کو کریں گے میرے عزیز ساتھیوں, فیصلے اس کے مطابق اللہ رب العزت کی طرف سے وہ آئیں گے. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, اللہ رب العزت فرمانے زمین آسمان کے خزانے آپ کے لیے کھول دیں. لیکن عمل تو کر کے دکھائیں گے. شاعر نے کیا خوب کہا, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میری بات پر اتفاق کرتا ہوں, اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, عذابات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.